حج کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے نکل جاؤ. حج ایک عظیم عبادت ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے. اس عبادت کی انجام دہی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حج پر جانے سے پہلے حج کا طریقہ جان لے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ معلوم کرو. ایک آدمی جو تیراکی نہیں جانتا ہے، کیا وہ تالاب میں سمندر میں کود جائے گا تیرنے کے لیے؟ نہیں کودے گا نا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی. میں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، دنیاوی مثال دے رہا ہوں. حج یہ عبادت ہے، دنیا کی اس سے مثال نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک معمولی کام جو تیراکی ہے، کوئی آدمی گہرے گڈھے میں، سمندر میں، دریا میں کود نہیں سکتا تیرنے کے لیے جب تک کہ وہ تیراکی نہ جانتا ہو. اور حج ایک عظیم عبادت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حج پر جانے سے پہلے حج کا طریقہ جان لیں تاکہ آپ سنت کے مطابق صحیح سے آپ حج کریں. اگر خدا نخواستہ حج میں غلطی ہوتی ہے، صحیح سے آپ حج نہیں کر پاتے ہیں، تو زندگی بھر آپ کو افسوس رہے گا، زندگی بھر میں نے فلاں کام نہیں کیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اور پھر یہ بھی افسوس کریں گے اے کاش میں پہلے پڑھ لیا ہوتا، اے کاش میں پہلے جان لیا ہوتا، اے کاش میں پہلے سمجھ لیا ہوتا. اس لیے مستند کتابوں سے، مستند علماء سے اور احادیث کی کتابوں سے حج کا طریقہ جان لینا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، 1218 نمبر کی حدیث ہے. یہ میں حدیث نمبر بتا رہا ہوں فواد عبد الباقی کا. صحیح مسلم میں 2 قسم کا نمبر ہے، ایک فواد عبد الباقی کا اور ایک جنرل ہے. جب آپ مکتبہ شاملہ اردو سے تلاش کریں گے یا اسلام 360 سے یا اور کسی دوسرے اپلیکیشن سے، اردو والے اپلیکیشن سے تلاش کریں گے تو اس میں نمبر آتا ہے 2950 اور فواد عبد الباقی کا نمبر ہے 1218. یہ صحیح مسلم کی حدیث. اس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مفصل طریقہ بیان کرتے ہیں. آپ نے کیسے حج کیا ہے، تو ہم ویسے حج کریں گے جیسے ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. تفصیل سے کچھ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو یہ حج کا طریقہ مفصل بیان کرتے. یہ بیان کرتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا حج کا طریقہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا، تو آپ انگلیوں پر شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے 9 سال تک توقف اختیار کیا، یعنی حج نہیں کیا. جب 10واں سال ہوا تو آپ نے اپنے حج کا اعلان کروایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ 10ویں سال حج کرنا چاہتے ہیں. جب لوگوں کو یہ خبر معلوم ہوئی تو جوق در جوق مدینے میں آنے لگے. کیوں آنے لگے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم بھی حج کریں. یہ الفاظ ہیں کہ جیسے رسول عمل کریں گے ویسے ہم عمل کریں گے. پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا اور اس قرآن کی تفسیر آپ ہی جانتے تھے. آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے جیسے کیا، جس طرح بھی کیا، ہم لوگوں نے ویسے ہی عمل کیا. اور پھر پوری حدیث میں حج کا مفصل طریقہ یوم النحر تک بیان کیا گیا ہے، یعنی 10ویں تاریخ تک جمر عقبہ کی کنکری ماری جاتی ہے. آپ اپنے ہاتھوں سے کئی جانور ذبح کرتے ہیں، پھر بال مڈاتے ہیں اور طواف کے لیے، طواف افاضہ کے لیے جاتے ہیں. یہاں تک جو ہے 10 تاریخ تک کے حج کے بیانات مذکور ہیں. تو یہ حدیث ضرور پڑھ لیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے. باقی اور جو حدیث کی کتابوں میں کتاب الحج یا کتاب المناسک کے نام سے حج کی پوری تفصیل ہے، وہ ہمیں جاننا چاہیے. یعنی مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا ہے وہ جانیں تاکہ ہم اس طریقے سے حج کریں سنت کے مطابق.